السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب سنن ابن ماجہ کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں ایک نیا باب شروع کریں گے، باب اجتناب الرائے والقیاس، یعنی رائے اور قیاس سے بچنے کے سلسلے میں یہ باب ہے۔ اس باب میں رائے اور قیاس سے بچنے سے متعلق احادیث کو مؤلف بیان فرمائیں گے۔ الرائے لغوی اعتبار سے اس کے مختلف معنی آتے ہیں، اور اس کے معنی اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رائے یا اسی طرح سے تجویز، خیال، اعتقاد، یا اسی طرح سے تدبیر، غور و فکر، اور علماء اصول کے یہاں اس سے مراد مقررہ قواعد کی روشنی میں شرعی مسائل کا استنباط کرنا، یعنی وہ مسائل جو معلوم نہیں ہیں ان مسائل کو جاننا مقررہ اصول اور ضابطے کے مطابق، تو یہ رائے ہے۔ اور یہاں رائے سے مراد وہ رائے جو کتاب و سنت کے مقابلے میں ہو، یعنی جو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں، جو نصوص کے مقابلے میں رائے قائم کی گئی ہو، وہ یہاں مراد ہوگی۔ اسی طرح سے قیاس لغت میں اندازہ کرنے اور برابری کرنے کو کہتے ہیں۔ التقدیر و تسویہ کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے قسط الثوب بالذراع، میں نے کپڑے کا بازو کے ذریعے قیاس کیا، یعنی اس کا اندازہ لگایا۔ اسی طرح سے کہتے ہیں فلان یقاس بفلان، یعنی وہ اس کے برابر ہے، فلاں کے برابر ہے۔ تو یہ لغوی معنی ہے اس کا، اور اصطلاحی اعتبار سے فرع کو حکم میں اصل کے ساتھ ان دونوں کو جمع کرنے والی کسی مشترک علت کی وجہ سے ملا دینا، یعنی کوئی ایسا حکم ہے جو شرعی اعتبار سے ثابت نہیں ہے، اور ایک دوسرا حکم ہے جو شرعی اعتبار سے ثابت ہے، لیکن دونوں میں کوئی ایک ایسی علت پائی جا رہی ہے جو دونوں میں ہے، تو اس علت کی وجہ سے دونوں کو ملا دینا، یہ ہے قیاس۔ اور یہاں بھی قیاس کو مقید کیا جائے گا، اور مراد وہ قیاس ہوگا جو نصوص کے مقابلے میں ہو، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ہو۔ آئی بات میں؟ تو یہ باب مؤلف نے رائے زنی، یعنی اپنی طرف سے کوئی رائے دینا ہے، کوئی دیتا ہے تو اس کی مذمت، اور اسی طرح سے قیاس آرائی جو کتاب و سنت کے مقابلے میں ہو، اس کی مذمت سے متعلق باب قائم کیا ہے، اور اسی سے متعلق یہاں احادیث بیان کریں گے۔ چنانچہ مؤلف کہتے ہیں حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبداللہ بن ادریس وعبدۃ وابو معاویۃ وعبداللہ بن نمیر ومحمد بن بشر وقال حدثنا سعید بن سعید قال حدثنا علی بن مسہر ومالک بن انس وحفص بن میسرۃ وشعیب بن اسحاق عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث مؤلف نے بیان فرمائی ہے، اور اس میں وہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، ٹھیک ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، یقیناً اللہ رب العالمین قبض نہیں کرے گا، لا يقبض قبض نہیں کرے گا، نہیں لے گا، قبضہ یقبض انگلیوں سے پکڑنا یعنی لے لینا کسی چیز کا، تو اللہ رب العالمین قبض نہیں کرے گا العلم علم کو، اور علم سے مراد یہاں کتاب و سنت اور اس کے متعلقات وغیرہ ہیں، یعنی جیسے کتاب یعنی قرآن کے متعلقات تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، اسی طرح سے حدیث کے متعلقات میں اصول حدیث ہے، یا اسی طرح سے مفردات الحدیث وغیرہ جو بہت سارے علوم ہیں، وہ سارے علوم یہاں مراد ہوں گے۔ بقبض العلماء، علماء کو قبض کر کے، یعنی اللہ رب العالمین علم کو یعنی کتاب و سنت کے علم کو نہیں اٹھائے گا انتزاعاً سلب کر کے، یعنی اسے چھین کر کے، انتزاع ينتزع انتزاعاً یہ مصدر ہوگا مفعول مطلق لا يقبض کا، اور اس کا معنی ہوتا ہے چھین لینا، کسی چیز کا سلب کر لینا، اچک لینا ایک طرح سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ينتزعه من الناس، کہ اس کو اللہ رب العالمین لوگوں سے اٹھا لے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اچانک اللہ رب العالمین اسے لوگوں سے اٹھا لے۔ آئی بات میں ایسا نہیں ہوگا کہ اچانک اللہ رب العالمین علم کو اٹھا لے اور دنیا سے علم ختم کر دیا جائے، یعنی کتاب و سنت یا اسی طرح سے اس کے متعلقات کے جو علوم ہیں ان کو اچانک ختم نہیں کیا جائے گا، وہ اچانک ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، لیکن علم کو اٹھائے گا وہ، قبضہ یقبض، اور یہاں وہی اللہ رب العالمین کی طرف ضمیر جائے گی، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ، لیکن وہ علم کو اٹھائے گا بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علماء کے اٹھانے کے ساتھ، یعنی علماء کو اٹھائے گا، اور اسی طرح سے علماء جب اٹھ جائیں گے، حاملین علم جب اٹھ جائیں گے، وفات ان کو آ جائے گی، تو علم خود بخود ختم ہوتا چلا جائے گا۔ آئی بات میں، اور یہ سلسلہ شروع ہے ایک طرح سے، ہم دیکھ رہے ہیں علماء کی ایک بڑی تعداد موجودہ دور میں، اچھے اور جید علماء کرام جا رہے ہیں دنیا سے، اور بعد میں ان کا کوئی نعم البدل، بلکہ ان کا کوئی بدل بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے علماء کا اٹھایا جانا، یہی ہے علم کا اٹھایا جانا۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، پس جب کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا، یا اسی طرح سے اس کو لم یبقا پڑھا جائے تو ایسی صورت میں معنی ہوگا لم یبقا عالم، یعنی جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اتخذ یتخذ اتخاذا، یہ باب افتعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اصل میں یہ اتخذا تھا، حمزہ عربی قواعد کی روشنی میں تا سے بدلا اور پھر تا کو تا میں مدغم کر دیا تو اتخذا ہوا، بنانا۔
اتخذ الناس رؤوسا جہالا، رؤوس یہ راسن کی جمع ہے، حمزہ کے ضمہ کے ساتھ اسے پڑھیں تو یہ راسن کی جمع ہوگی، اور اسی طرح سے رؤساء مد، اور اسی طرح سے حمزہ کے فتحہ کے ساتھ بھی اسے پڑھا گیا ہے رؤساء، اور ایسی صورت میں یہ رئیس کی جمع ہوگی، سردار کا جو معنی اور مفہوم ہوگا۔ دونوں اعتبار سے معنی اور مفہوم یہی ہے کہ جب عالم باقی نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوساء جہالا، لوگ سردار بنا لیں گے، جہالا جاہلوں کو، جہال جاہل کی جمع ہے، جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے، ان سے علمی مسائل پوچھا کریں گے۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے جہلا اہل علم بنے ہوئے ہیں اور بغیر علم کے فتوی بازی کرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے مارکیٹ میں موجود ہیں جو علم کے بغیر فتوی دے رہے ہیں، خود گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں۔ فرمایا فسئلوا، بس وہ سوال کیے جائیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا، یعنی انہی لوگوں سے جنہیں سردار بنا لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فسئلوا، پس وہ سوال کیے جائیں گے، یعنی جنہیں سردار بنایا ہے لوگوں نے، ان سے سوال کیا جائے گا۔ فافتوا بغیر علم، پس وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، یعنی علم ان کے پاس نہیں ہوگا، کتاب و سنت کی جانکاری ان کے پاس نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی کیا ہوگا، فافتوا، فتویٰ دیں گے، وہ باریک اور گہرے مسائل جو ہیں ان مسائل پر دھڑلے سے بات کریں گے، احکام جو شرعی احکام ہیں ان پر رائے زنی کریں گے، اپنی رائے سے باتیں کریں گے، بغیر علم، بغیر علم کے، فضلوا، پس وہ گمراہ ہوں گے، واضلوا، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، یعنی وہ گمراہ ہوں گے بغیر علم کے، فتویٰ دینے کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے، واضلوا، اور اسی طرح سے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، لوگوں کو بھی اسی راستے پر ڈال دیں گے، جہالت والے راستے پر، کتاب و سنت سے ہٹ کر ایک دوسرا نیا راستہ ہی ایجاد کر لیں گے۔ آج کے زمانے میں اس طرح کے بہت سارے لوگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو جہالت کی بنیاد پر فتوی بازی کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کتاب و سنت کا علم ان کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ فتوی دے رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بیٹھ کر چند اپنے حامیوں کے سامنے بیٹھ کر جو علماء فن ہیں، ماہرین فن ہیں، ان پر تنقیدیں بیٹھ کے کرتے ہیں، ان کے علم پر نکتہ چینی کرتے ہیں، چند اردو کتابیں پڑھ لی اور بن گئے علامہ۔ تو اس طرح کی کیفیت آج ہمارے زمانے میں موجود ہے، اور اس طرح کے لوگ بہت ایسی ہی فتوی بازی کر رہے ہیں بغیر علم کے، بغیر کتاب و سنت کی جانکاری کے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ایک طرح سے، اور وہ پیشین گوئی آج حرف بحرف پوری ہو رہی ہے، اور جتنا زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا اسی قدر اس میں اور مزید جہالت بڑھتی چلی جائے گی۔ اہل علم جو پہلے ان کے اندر پختگی ہوتی تھی، آج ہمارے درمیان میں جو موجود لوگ ہیں ان کے درمیان میں وہ پختگی نہیں ہے، اور اسی طرح سے اس میں کمی آتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ کوئی بھی کتاب و سنت کا نام لینے والا تک باقی نہیں بچے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث مؤلف نے یہاں باب اجتناب الرائے والقیاس کے ضمن میں پیش فرمائی ہے، اور اس سے مقصد ان کا یہ ہے
کہ لوگ علم کے بغیر رائے زنی سے بچیں، کیونکہ یہ جہالت کا راستہ ہے جو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر علم کے، یعنی کتاب و سنت کے علم کے بغیر فتویٰ دیتا ہے تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور اسی طرح سے دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ کتاب و سنت کے علم کے بغیر اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہے تو وہ گمراہی کے علاوہ اور کسی راستے پر نہیں ہے، وہ گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے، لہذا اسے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ کہ علم حاصل کرنے کی ترغیب اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے، کتاب و سنت کے علم کو اپنانا چاہیے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے، کہتے ہیں مؤلف حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبداللہ بن یزید ان سعید بن ابی ایوب قال حدثنی ابو ہانی حمید بن ہانی الخولانی ان ابی عثمان مسلم بن یسار ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتی بفتی غیر ثبت فانما اثمہ علی من افتاہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افتیا، یا تو اسے مجہول کا صیغہ پڑھیں، من افتیا جو فتویٰ دیا گیا، یعنی مستفتی فتویٰ طلب کرنے والا اور اسے فتویٰ دیا گیا، تو من افتیا پڑھیں اس کو، یعنی جسے فتویٰ دیا گیا بغیر ثبت، بغیر ثبوت کے، ثبتن ثبوت دلیل برہان کے معنی ہوتے ہیں، یعنی بغیر دلیل کے جو فتویٰ دیا گیا، کسی سے اس نے سوال کیا اور بغیر دلیل کے، قرآن اور حدیث کی دلیل کے اسے فتویٰ دے دیا گیا کہ یہ ہے مسئلہ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، تو اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا ہے، یعنی مفتی پر اس کا گناہ ہوگا۔ مان لیجئے کسی نے کوئی فتویٰ طلب کیا، اب مفتی نے اس کو محض اپنی رائے سے اور بغیر کسی قسم کی جستجو اور اجتہاد کے، کتاب و سنت میں غور کیے بغیر اس نے فتویٰ دے دیا، اور وہ فتویٰ رائے اور قیاس پر مبنی ہے، مذموم رائے اور مذموم قیاس پر مبنی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر اس طرح کا فتویٰ دیا گیا ہے تو وہ غلط ہی ہوگا۔ تو اگر ایسا فتویٰ کوئی دیا گیا اور وہ غلط ہے تو اس عمل کرنے والے یعنی مستفتی پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ گناہ اس پر ہوگا جس نے یہ فتویٰ دیا ہے، مفتی پر گناہ ہوگا، وہ اس کا وبال جھیلے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ اس کا معنی اور مفہوم ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کا ایک اور معنی اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے من افتا، پڑھا جائے اسے، من افتا، جس شخص نے فتویٰ دیا، بے فتیا فتویٰ، فتیا مطلب فتویٰ، تو من افتا بفتیا، جس شخص نے کوئی فتویٰ دیا غیر ثبت، بغیر ثبوت اور دلیل کے، یعنی کتاب و سنت کی بغیر کسی دلیل کے اس نے فتویٰ دیا، محض اپنی رائے اور قیاس سے رائے زنی کرتے ہوئے، اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، تو اس کا گناہ اس پر ہے جس نے فتویٰ طلب کیا ہے، افتاہ اے استفتاہ، جس نے اس سے فتویٰ طلب کیا ہے اس پر اس کا گناہ ہوگا۔ تو یہاں استفتاح کے، افتا جو ہے یہ استفتاح کے معنی میں لیا جائے اور لیا جائے گا، تو ایسی صورت میں معنی اور مفہوم یہ ہوگا
کہ جس شخص نے فتویٰ دیا بغیر دلیل کے اور رائے نہیں کرتے ہوئے، رائے اور قیاس کرتے ہوئے، اور اس کو معلوم تھا، جس نے فتویٰ طلب کیا ہے اسے معلوم تھا کہ یہ جھولا چھاپ آدمی ہے، اس کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے معلوم کر رہا ہے، تو اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے فتویٰ طلب کیا ہے۔ وہ کیوں ایسے آدمی سے فتویٰ طلب کر رہا ہے جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ یہ کتاب و سنت کا علم نہیں رکھتا ہے، کتاب و سنت سے کوسوں دور ہے۔ یہ آئی بات میں؟ تو یہ معنی اور اس کا مفہوم بھی کیا گیا ہے۔ تو دونوں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بغیر علم اور ثبوت کے فتویٰ دینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے ایسے شخص سے جو اپنی رائے اور قیاس سے فتوی بازی کرتا ہو، اس سے فتویٰ لینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ علماء کو چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں فتویٰ دے، اور اسی طرح سے عوام کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ایسے علماء سے فتویٰ لیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں فتویٰ دیتے ہیں، جو رائے اور قیاس سے باتیں کرتے ہیں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ آئی بات میں؟ تو بغیر دلیل کے محض عقل اور رائے زنی سے فتویٰ دینا یہ گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آئی بات میں؟ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے، مؤلف کہتے ہیں حدثنا محمد بن علی الحمدانی قال حدثنی رشد بن سعد و جعفر بن عون عن ابن انعم هو الافریقی عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل آیت محکمۃ او سنت قائمۃ او فریضۃ عادلہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم ثلاثۃ، علم تین ہیں، یعنی علم جو شرعی اعتبار سے جسے علم کہا جا سکتا ہے وہ تین ہیں۔ یا اسی طرح سے جو پہلی حدیث میں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین اچانک علم کو نہیں اٹھائے گا بلکہ حاملین علم کو اٹھائے گا، اور اس طرح سے جہلا سردار بنا دیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوی بازی کریں گے، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہاں علم اٹھائے جانے کی جو بات کہی گئی ہے اس علم سے کیا مراد ہے؟ آئی بات میں؟ تو اس کی وضاحت ایک طرح سے مؤلف یہ حدیث لا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں العلم ثلاثۃ، کہ علم تین ہیں، فما وراء ذلک فهو فضل، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ فضل ہے، یعنی ضرورت سے زائد ہے۔ اور وہ تین علم کیا ہیں؟ آیت محکمۃ، محکم آیات، یعنی ایسی آیات جو محکم ہیں، جن کا معنی اور مفہوم ایک دم واضح ہے، اور اسی طرح سے وہ منسوخ نہیں ہے، ثابت شدہ آیات۔ اور سنت قائمۃ، یا اسی طرح سے ثابت شدہ سنتیں، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہیں۔ اور فریضۃ عادلہ، اور مالی حقوق جو عدل پر مبنی ہیں۔ فریضۃ عادلہ سے مراد علم الفرائض، یعنی جو حقوق اللہ رب العالمین نے متعین فرمائے ہیں ترکے میں ورثہ کے، وہ مراد ہیں۔ اور اسی طرح سے اور بھی اقوال اس تعلق سے بیان کیے ہیں علماء نے، اجماع اور قیاس بھی اس سے مراد لیا گیا ہے، جیسا کہ آیت محکمہ سے قرآن، اور اسی طرح سے سنت قائمہ سے سنت۔ تو فریضۃ عادلہ سے مراد اجماع اور قیاس۔
یہ بھی ایک بات علماء نے کہی ہے، اور اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد علم فرائض۔ بہرحال تو یہ اصل میں 3 علم ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ زائد ہیں، وہ ضرورت سے زائد ہیں، یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے یہ حدیث سخت ضعیف ہے، آئی بات میں، اور اس حدیث کی سند میں کئی راوی ضعیف ہیں۔ اس میں ایک راوی عبد الرحمن الافریقی ہے، یہ ضعیف راوی ہے، اور اسی طرح سے عبد الرحمن ابن رافع، اس پر بھی کلام ہے، یہ بھی راوی ضعیف ہے، اور اسی طرح سے رشدین بن سعد جو اوپر راوی ہے، رشدین بن سعد، یہ راوی بھی ضعیف ہے۔ تو یہ 3 راوی اس حدیث کے اندر ضعیف ہیں، لہذا یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے استدلال کرنا درست ہوگا۔ یعنی یہ کہنا کہ علوم یہ 3 ہیں، یہ پھر صحیح نہیں ہوگا، آئی بات میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات صحیح ثابت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے، مؤلف کہتے ہیں قال حدثنا الحسن بن حماد قال حدثنا الحسن بن حماد سجادۃ قال حدثنا یحیی بن سعید الاموی عن محمد بن سعید بن حسان عن عبادۃ بن نصی عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن الا بما تعلم وان اشكل عليك امر فقف حتى يبينه او تكتب الي فيه۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں لما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا لا تقضین، تم ہرگز فیصلہ نہ کرنا، قضا یقضی سے لا تقضین، تم ہرگز فیصلہ نہ کرنا، ولا تفصلن، اور نہ ہی تم فیصلہ کرنا۔ تو دونوں کا لگ بھگ معنی ایک ہی ہے، لا تقضین ولا تفصلن، یعنی تم ہرگز فیصلہ نہ کرنا، الا بما تعلم، مگر یہ کہ تم جانتے ہو، یعنی علم کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرنا، جس چیز کے بارے میں تمہیں معلوم ہو، پختہ علم ہو، علم یقینی حاصل ہو، اسی کے بارے میں فیصلہ کرنا، یا وہی فیصلہ کرنا، اور اگر معلوم نہیں ہے تو رائے سے، قیاس سے فیصلہ مت کرنا۔ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ، اشکل یشکل، اشکال دشوار ہونا، مشتبہ ہونا، وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ، اور اگر تیرے اوپر کوئی امر مشتبہ ہو جائے، اور اگر تیرے اوپر کوئی امر مشتبہ ہو جائے، یعنی اس کا حکم واضح اور صریح طور پر معلوم نہ ہو، فقف، تو ٹھہر جانا، رک جانا، قف تو تم توقف اختیار کرنا، یعنی ٹھہرنا، حتیٰ تبینہ، یہاں تک کہ تم اسے واضح کر لو، یعنی واضح طور پر سمجھ لو، تحقیق کر لو، او تکتب الیہ فیہ، یا اسی طرح سے میری جانب اس کے سلسلے میں لکھو۔ یعنی یہ وصیت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب بھیجا کہ بغیر علم کے تم ہرگز فیصلہ مت کرنا رائے اور قیاس سے، اور اسی طرح سے اگر کوئی مشکل پڑ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کی اچھی طرح سے وضاحت کر لو، اور یا پھر میری جانب لکھو اور مجھ سے پوچھ لو، اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لینا۔ آئی بات میں؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک طرح سے رائے اور قیاس سے فیصلہ کرنے سے منع فرمایا۔
لیکن یاد رہے یہ حدیث بھی ضعیف ہے، بلکہ موضوع اسے علماء نے کہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی محمد بن سعید المسلوب یہ کذاب راوی ہے، جھوٹا ہے، جیسا کہ امام نسائی یا ان کے علاوہ دوسرے علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے اس سے کسی بھی طرح کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس باب کی آخری حدیث ہے، کہتے ہیں مؤلف قال حدثنا سوید بن سعید قال حدثنا ابن ابی الرجال عن عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعی عن عبدۃ بن ابی لبابۃ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لم یزل امر بنی اسرائیل معتدلا حتی نسا فیہم المولدون وابناء سبایا الامم فقالوا بالرائے فضلوا وعدلوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت مروی ہے، انہوں نے بیان فرمایا، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، لم یزل امر بنی اسرائیل معتدلا، لم یزل امر بنی اسرائیل برابر رہا، زائل نہیں ہوا یعنی برابر رہا، لگاتار بنی اسرائیل کا معاملہ، لگاتار بنی اسرائیل کا معاملہ معتدلا معتدل رہا، ٹھیک ہے، معتدل رہا مطلب درست رہا، یعنی لگاتار بنی اسرائیل کا معاملہ درست رہا، معتدل رہا، حتی نشا فیہم المولدون، یہاں تک کہ پیدا ہوئے، نشا پیدا ہوئے، فیہم ان کے درمیان میں، المولدون وابناء سبایا الامم اور دوسری امتوں یا قوموں کے، امتن کی جمع ہے اور قوم یعنی دوسری قوم، ان کے علاوہ جو ہیں، السبایا سبیت ان کی جمع ہے، قیدی عورتیں، یعنی دوسری قوموں کی لونڈیوں کی، دوسرے قوموں کی لونڈیوں کی اولاد پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے درمیان میں دوسری قوموں کی لونڈیوں کی اولاد پیدا ہوئی۔ فقالوا بالرائے، پس انہوں نے رائے سے یعنی رائے زنی سے باتیں کرنا شروع کر دیں، فضلوا، پس وہ گمراہ ہوئے، وعدلوا، اور گمراہ کیا انہوں نے، یعنی خود بھی گمراہ ہوئے بغیر علم کے فتویٰ دینے کی وجہ سے، رائے زنی سے فتویٰ دینے کی وجہ سے، وعدلوا، اور اسی طرح سے دوسرے لوگوں کو انہوں نے گمراہ بھی کیا۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث مؤلف نے رائے اور قیاس کی مذمت میں بیان فرمائی ہے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رائے اور قیاس جو مذموم ہے اس کے ذریعے سے فتوی بازی کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ گمراہی کا سبب ہے، اس سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی رائے اور قیاس سے فتوی بازی کرے گا تو ایسی صورت میں وہ خود گمراہ ہوگا اور اسی طرح سے دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا، لہذا رائے اور قیاس سے بچنا چاہیے، بلکہ کتاب و سنت کا جو علم ہے، کتاب و سنت کا جو علم ہے اس کے مطابق فتویٰ دینا چاہیے، اور ایسے ہی لوگوں سے علم حاصل کرنا چاہیے جو کتاب و سنت کے جانکار ہیں۔ تو یہ باب اسی بات پر دلالت کر رہا ہے اور مؤلف نے اسی سے متعلق احادیث بیان فرمائی ہیں۔ یاد رہے یہ حدیث بھی ضعیف ہے، مؤلف نے جو آخری حدیث اس باب میں بیان کی ہے یہ حدیث بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس میں حارثہ بن ابو الرجال یہ ضعیف راوی ہے، لہذا یہ روایت بھی ضعیف ہے، اور اسی طرح سے اس کے اور بھی مزید ضعیف شواہد بھی موجود ہیں لیکن وہ بھی ضعیف ہیں، لہذا یہ حدیث بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے دلیل اور حجت پکڑی جائے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، جو رائے اور قیاس کتاب و سنت کے مقابلے میں آتے ہیں اور
جو رائے اور قیاس کتاب و سنت کے مقابلے میں جن سے فتویٰ دیا جاتا ہے وہ مذموم ہیں اور ان سے انسان کو بچنا چاہیے، اور فتویٰ رائے اور قیاس سے نہیں دینا چاہیے، نہ ہی ایسے لوگوں سے جو علم نہیں رکھتے ہیں کتاب و سنت کا ان سے فتویٰ لینا چاہیے۔ آئی بات میں؟ تو امید ہے یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔